ایک جگہ ہم نے کہا کہ وقت پہ اگر ہم لوگ نظر جھکا لیں اور وقت پر زبان کو روک لیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ یہ دو ہی چیزیں آج کل اکثر برباد کرتی ہیں، بد نگاہی، بد زبانی۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زباں واہی تباہی۔ حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربار الہی۔ حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نیٹ کی بدماشیاں نہیں چھوڑی، بس بد نگاہی نہیں چھوڑی، تو پھر نہیں پہنچے گا دربار الہی۔ دل آرامے کے داری دل دروبن، حضرت سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل آرامے کے داری دل دروبن، دیگر چشمز ہما عالم فروبن۔ دل کا آرام اسی میں ہے کہ دل کو اس محبوب حقیقی کے ساتھ باندھ لو۔ بد نظری سے کتنا دماغ خراب ہوتا ہے، دل بدل جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے آدمی شقی ہو جاتا ہے، شقاوت پکڑ لیتی، توفیق توبہ سلب ہو جاتی، کبھی ایمان ہی سلب ہو جاتا۔ تو گناہوں کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا ہے، نظر کی حفاظت کریں، چین سکون اطمینان سے جینا نصیب ہوتا ہے۔ ایک کو دیکھ لیا، دو کو دیکھ لیا، دل بھرے گا تھوڑا، پاگل کتے کی طرح حالت ہو جاتی۔ ادھر بار بار بد نظری کرنے سے حالت پاگل کتے کی طرح ہو جاتی، عزت کی بھی پرواہ نہیں رہتی، ذلت پکڑ لیتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں مکرم و معزز وہ ہے جو متقی ہے، تقوی میں عزت ہی عزت ہے۔ حیات طیبہ خدا نصیب کرتا ہے، اعمال صالحہ کی برکت سے حیات طیبہ نصیب ہوتی، مخلوق میں محبوبیت نصیب ہوتی۔ توپوں کی نہیں قلب کی ملتی ہے سلامی، لاٹھی کی نہیں دل کی حکومت ہے یہاں پر۔ جو خدا کا با وفا نہیں وہ کسی کے ساتھ کیا وفا کر سکتا؟ دل کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہ رکھیں، یہ بڑا سخت مرض ہے۔ دل خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے غیر اللہ کی یاد سے۔ خدا کی یاد سے دل تازہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ تیری یاد ہے میری زندگی، تجھے بھولنا میری موت ہے، تجھے یاد کر کے میں جی اٹھا، تجھے بھول کر کے میں مر گیا۔ دل کی غذا اللہ کی محبت ہے، حق تعالیٰ کا عشق ہے۔ ایسے غصے کے تقاضوں کو دبائیں تو اس سے کوئی صحت خراب نہیں ہوگی، صحت اچھی ہوگی۔ کتنے ڈاکٹرز بتاتے ہیں غصے کے تقاضوں پر عمل کرنے سے بہت سارے نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، فالج ہو سکتا ہے۔ جس پہ غصہ آ رہا ہے، جس وقت غصہ آ رہا ہے اس وقت خاموش رہے، تھوڑی دیر کا مجاہدہ ہے، تھوڑی دیر خاموش رہے، دور ہو جائے، طبیعت سے غصہ جاتا رہے، پھر سوچے سمجھے کہ کتنا کہنا چاہیے، پھر یہی سوچے گی کہ نرمی سے تھوڑا سا کہہ دینا چاہیے، یہی کافی ہے۔ تو اس وقت اگر خاموش رہا تو بس عافیت سے رہتا ہے۔ لا تغضب، حدیث پاک میں غصہ نہ کر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد لا تغضب، یہی مومن کا ہے مذہب، یہ نسبت کی نشانی ہے۔ اور جب اللہ کے نام پر جو گھونٹ غصے کا بندہ پی جاتا ہے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ مکمل نور میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی جز ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے پی جائے اس کو تو وہ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ من صمت نجا، تو خاموش رہا نجات پا گیا۔ بہت دفعہ نقصان اٹھاتا آدمی بک بک کرنے کی وجہ سے، بہت سارے فسادات کا سبب یہی بک بک کرنا ہے، زبان اس کا سبب ہے۔ بہت سارے فساد اسی سے ہوتے ہیں، غیبت کر لی پتہ چلا عداوت ہو گئی، جھگڑا کھڑا ہو گیا، فساد ہو گیا۔ کسی کو گالی دی جناب فساد کھڑا ہو گیا، کسی سے عداوت رکھی پھر بدگوئی کی پھر فساد ہو گیا۔ تو وقت پہ اگر ہم لوگ نظروں کو جھکا لیں اور وقت پہ زبان کو روک لیں تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے۔